ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز اور محترم ذی قدر دوستوں اور بزرگوں، گیارہویں پارے دی سورت یونس دے 6ویں رکوع دی آیت نمبر 57، 57 اور 58 یہ آیتاں دو پڑھیاں ہیں۔ گزشتہ جمعے بھی انہی ہی آیات کے متعلق میں کچھ عرض کیتا سی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 6 نمبر بیان کیتے ہیں۔ اور قرآن پاک دے فضائل اللہ نے بیان کیتے ہیں۔
دوسرے نمبر تے گفتگو ہو رہی سی اور جمعے کا اختتام ہو گیا سی۔ پہلا نمبر فرمایا یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، ایسی نصیحت ہے اگر اس نصیحت تے عمل کر لیا جائے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہے۔ دنیا بھی پرسکون اور آخرت بھی پرسکون۔ نمبر 2، واشفاء لما فی الصدور، ہر قسم دی سینے دیاں بیماریاں دی اس قرآن وچ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ روحانی بھی، جسمانی بھی، وہ جو ہے بھائی، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ کیونکہ پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جویں پانی دے نال لوہے نو زنگ لگ جاتا ہے، ایویں بندے دے گناہاں دے نال اون دے دل نو زنگ لگ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا جدو بندے کو گناہ ہوندا ہے کانت لہو نقطۃ سودا، ان دے دل دی اتے ایک کالے رنگ دا نقطہ رکھ جاتا ہے۔ فرمایا اگر توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لو کہ یا اللہ کلن ہارا انسانا، یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، اگوں نہیں کرن لگا، فرمایا نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، فرمایا پھر دوجا نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ کردیاں فرمایا ان کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ بیان کر کے تو پیارے پیغمبر امام کائنات نے قرآن دی آیت پڑھی، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انہیں عملہ دی وجہ تو کر کے انہیں دل دی اتے زنگ لگ گیا، گھیرا پہ گیا، دل سارا کالا ہو گیا، زہری ہوندا اثر۔ فرمایا ہون
نیکی کرے گا تو انہوں خوشی کوئی نہیں. توجہ ہے؟ نیکی کر کے خوش کوئی نہیں. جبکہ ایماندار دے ایمان دی یہ نشانی ہے نیکی کر کے خوش ہو جائے. جے اندے کو گناہ ہوئے تے گناہ ہون تو بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک ہی بنیا فرمایا گناہ کرنے تو بعد پریشان کوئی نہیں. جدوں ایک کیفیت بن جائے نیکی کر کے خوش نہ ہوئے گناہ کر کے انہوں ندامت پشیمانی کوئی نہ ہوئے بلکہ اللہ دیا نافرمانیاں کر کے خوش ہوئے او بندہ سمجھ لے ان دے دل دی اتے مکمل طور تے کالے رنگ دا زنگ لگ چکے. ایمان ان کا ختم ہو چکے ہیں. فرمایا دلان میں زنگ لگ جاتا ہے. پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا جویں لوہے دا زنگ ریگ مارنے اتر دے ایویں دلوں دا زنگ رب دے قرآن نال اتردا ہے. قرآن روحانی بیماریاں دی بھی شفا دے. بولو نا جسمانی بیماریاں دی بھی شفا. اجے روحانی سنو پھر چلو جسمانی تے بھی کچھ گل کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر امام کائنات مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. ایک صحابی ہے حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی بڑے پریشان ہو کے بیٹھا ہے. آمنہ دے لال امام کائنات نے پوچھا کون ہے بھائی؟ جی بھی میں مرثد. کیڑا مرثد؟ جی مرثد بن ابی مرثد غنوی. اچھا تو کی کرنے پریشان کیوں ہوئے؟ یا رسول اللہ جی کی دسا مانو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اسلام قبول کیتا ہے لیکن مینو زمانے جاہلیت دیا اسلام تو پہلے دیا بڑیاں پیڑیاں ہاتھاں پئیاں نے بہت بڑیاں ہاتھاں پئیاں نے. تے تانوں پتہ ہے آدتاں تے پھر بندے دے سر نال ہی جاندیاں نے. تے میں پریشان ہوں. مینو چوری کی بھی عادت ہے مینو ڈکیٹے کی بھی عادت ہے. یا رسول اللہ جی مینو زنا کی بھی عادت ہے. یہ پیڑیاں ہاتھاں پئیاں ہوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پریشان اس گل تو کہ ہاتھاں نے میرے پئیاں ہو گیا کہ میں عادت تو مجبور ہو کے عادت نہ کر بولا ہوں میں مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جا. قریب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن پاک دیا آخری 2 سورتاں پڑھیاں، اپنے ہاتھ تے انج کر کے پھوک ماری، وہ سینے دبا دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. من کے تے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک کم میں تینوں دسنا وہ کیتی رکھی، اے عادتیں ختم ہو جائیں گی. جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا قرآن پڑھی رکھ. سبحان اللہ. کی کر سبحان اللہ. قرآن پڑھی رکھ. یہ قرآن پڑھن لگ پیا. حضرت مرشد فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے اس تو بعد کدی مینوں برائی دا خیال ہی نہیں سی آیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سان سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جیڑا بندہ آتا ہے نا کہ نہیں عادت جاندی وہ قرآن پڑھے، وہ کی کرے؟ قرآن پڑھے. ساڑیاں دے زندگیاں گزر جاتی ہیں، سالہ دے سال لگ جاتے ہیں، اسا کلی کھول کے نہیں دیکھا. بڑا کراں دے جناب دروازے نے اتلے پاسے جناب پر چھتے بنا کے اتنے رکھ چلا تھلے میں لگی ہے. جڑا کم کرنا نہ سی وہ کیتا ہے. انہوں عادت سی نا چوری دی. آپ نے فرمایا تیرے ذمے بھی ہونا سی ایک چوری لانے ہیں. کی چوری تو ماہر تو ایسا یا رسول اللہ جی ہون مسلمان تے ہون کیڑی چوری. آپ نے فرمایا اسا جڑی چوری تینوں دسنی ہے وہ کریں گا تے اللہ جنت دے دے گا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ جی وہ کیڑی؟ آپ نے فرمایا تو میں نے چور ہے تو پھر طریقہ تو ہے نا چوری کرن دا. تو چلا جا مکے. مکے میں جڑے مسلمان غریب جنہوں نے مشرکین مکہ نے اپنی کسی حویلی دے وچ بند کیتا ہے، باہر نہیں نکلن دے لئے قید کیتا ہے انہوں نے کٹ کٹ کے لیا. چلا گیا مکے. رات دا وقت توجہ ہے، رات دا وقت گلی میں گزرتا پیا. چبارے جو تے ایک عورت دیکھ دی ہے بھائی. زمانہ جاہلیت دی اندر اس عورت دے نال دی دوستی سی. توجہ ہے، زمانہ جاہلیت دی اندر ان دی عورت دے نال دوستی سی. اس نال انہیں ویکھیا، ویکھ کے تو انہیں نظر ماری، آکھ لگی مرشد اگے ہاں میں مرشد ہوں. پھر آ جا میں عرصے دا تیرا انتظار پہ کرنی ہے. پرانیاں یاداں یاد کریے، تازہ کریے. حضرت مرشد کہن لگے ہون اس نو بھول جا میں قرآن پڑھنا. میں کی کرنا؟ اور ساکھیا میری من لے نہیں تو میں شور پانے شور. اور ساکھیا شور پاتے پاویں جو مرضی کر ہون جان تے جا سکتی ہے جتے قرآن آ جائے ہوتے رب دی نافرمانی نہیں آتی. میں شور پا دیتا. مشرکین مکہ پیچھے لگ گئے. انہیں دوڑ لا دیتی، چور دردی سی، دوڑن دا تگڑا سی، نس گیا گار دے میں چھپ گیا. جدوں ویکھیا نا تھک تھک کے سارے ہوں جا کے سو گئے ہیں. پھر غار وچوں نکلیا
اس حویلی تے گیا جتے مسلمان انہوں نے بند کیتے ہوئے سن. چھت کوئی نہیں سی، حویلی سی، دیوار ٹپی اندر گیا. ایک مسلمان نو کٹ، دوجے نو کٹ، تیجے نو کٹ. انہوں لیا نال تے نسایا تے لیا کے مدینے دے رسے دے اوتے پا کے آکھیا آ مدینے نو راہ جاندا تے تسی ادھر نو جاؤ، میں باقی ہل دیونا. سبحان اللہ. پھر انہیں مسلمان چھڑایا. قرآن دے نال روحانی بیماریاں کی ہو جاتی ہیں. اور بولا نا بڑیاں بڑیاں روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھے تو صحیح بنتا. اللہ اللہ تاج قرآن نے کیا ہے یا کائنات دے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. نصیحت آ گئی. کی آ گئی؟ بولو بولو. من ربکم. نمبر 2 فرمایا وشفاء لما فی الصدور. سینے والی بیماریاں دی شفا آ گئی. قرآن پڑھتا جا، شفا لینا جا. جی مشرکین مکہ نے توجہ ہے پروگرام بنا لیا. اج رات آمنہ دے نال ساری کائنات دے سردار نو اچانک حملہ کر کے قتل کر دینا ہے. توجہ ہے؟ سنیا جے ذرا غور دے نال. اللہ نے فرمایا ہے قرآن نازل ہو گیا ہے. اے سورۃ التوبہ میرے سامنے 10واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. میرے پیغمبروں ویلا بھی یاد کرو جس ویلے مشرکین مکہ بیٹھ کے مشورہ کر رہے سن آپ نو قتل کر دیتا جائے، آپ نو قید کر دیتا جائے، آپ نو مکے وچوں نکال دیتا جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تانوں دسیا مشرکین مکہ دا دار النجوہ دے اندر ایک اجلاس ہو گیا، میٹنگ ہو گئی. انہوں نے پارلیمنٹ نے پاس کر دیتا ہے کہ آمنہ دلال نو ساری کائنات دے سردار نو اج رات قتل کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ بولو نا. جنہوں رب بچائے انہوں مار سکتا کوئی نہیں. میرے پیغمبر ہجرت کر جاؤ. کی کرو؟ ہجرت کرو. پیارے پیغمبر امام کائنات ہجرت کرنے لگے. یا اللہ کے تھڑے بیٹھے ہوئے کیویں جاواں گے؟ رب نے فرمایا میرے پیغمبر سورۃ یاسین پڑھتے جاؤ. سبحان اللہ. کی کرو؟ اج بھی دنیا دی قاری صاحب
ساری دنیا میری دشمن ہو گئی، پتہ نہیں لگتا سجن کون ہے، بولو نا دشمن کون ہے، اپنے تے پرائے دا فرق ہی نہیں معلوم ہوندا۔ آ میں تینوں نسخہ دساں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب سورت یاسین پڑھتے جاؤ، سورت یاسین پڑھتے نکلنا، یہ تہاڈا کم ہے۔ مشرکین مکہ جڑے تھڑے دے کے بیٹھے ہوئے نے انہاں نوں انیا کر دینا میرا کم ہے۔ میرے نبی نے پڑھنا شروع کیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم تنزیل اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا توجہ ہے اگے جان تو پہلا ایک گل ایتھے میں کرتا جا، اللہ نے آمنہ دلال امام کائنات نو جس میں نے مخاطب کیتا ہے نہ لے کے نہیں کیتا، کدی کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اللہ یاسین والقرآن الحکیم۔ آمنہ دلال امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اے پڑھتے جا رہے ہیں، اے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کی کیتا ہے فرمایا پڑھتے پہلے اللہ اکبر تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا اغلالا فهي الاذقان فهم مقمحون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا في اعناقهم اغلالا۔ اے ہے جس ویلے آئی آمنہ دلال پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، بار بار سیاحتوں پہ پڑھتے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نے انہوں نے نظرہ اتا کر دیتیاں، تھلے انہوں دیتیاں ہی نہیں۔ آمنہ دلال انہوں نے وچوں گزر گئے، انہوں نے پتہ لگیا نہیں۔ اور کو سمجھ آئیے قرآن روحانی شفا بھی ہے کہ بندے بھی حفاظت بھی کر دے۔ ساڑھے شیخ سن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اولیاء کے علی رحمت اللہ دب کے کہہ دو کوئی نہیں بل لوندا اندہ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً ومسواہ فی الجنہ۔ ایک بندہ آیا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہا شیخ صاحب جی میرا پنڈ سارا مشرکہ نا، میں چاہنا انہاں لوگاں نو قرآن سنایا جائے تے میں نو ٹائم نہ ہو۔ حضرت شیخ توجہ ہے بھئی سنو اشاعت توحید و سنت اکابرین کیسے سا اے زن ساڑھے اکابرین سادہ مزاج فنا فی القرآن فنا فی التوحید
لا یخافون لومۃ لائم دے مصداق سن. حضرت فرمانے لگے او بھائی میں تفسیر پڑھا رہے ہیں, دورہ تفسیر القرآن, کہ ہون میرے کو ٹائم نہیں, پھر کوئی ٹائم بنا دے. وہ بندہ پریشان ہو کے باہر نکلیا, اگے مسجد کا خادم سی, اس نے کہا بندہ پریشان جی ہے, اور پوچھا کی گل ہے, کیوں پریشان ہے؟ آکھنے لگا حضرت شیخ کو آیا سا, کوئی ٹائم دے دے مینوں تے میں اپنے پنڈ بھی لوگوں کو قرآن سناوا, تو عید سناوا, تے انہاں کو کہہ دیتا ہے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. وہ جو ہے وہ آکھنے لگا ٹائم تے لب جائے گا, پر جنہیں میں آکھنے اوے کری. اسے کہ او کی نہیں, تو لگا جا سیدھا, کوئی سلام دعا نہیں لینی, بالکل تے چنگے کرخت لہجے نہ رکھنے. آخنے اچھا مولوی صاحب, اور شیخ بھی نہیں آخنا, ہونا آخنا مولوی صاحب میں تیرے کو آیا سا کہ ساڈے پنڈ والوں کو قرآن سناؤ, تسا قرآن سنان تو انکار کر دیتا ہے, دن قیامت دا ہونا ہے, تے میں آخنا یا اللہ میں مولوی نو آخیا سی قرآن سنا, انہیں نہیں سنایا, تے مرضی تہاڈی میں آ پیا جاندا تے ان کر کے آ کے تے واپس ہو جانا ہے, تے کھلونا نہیں. اور سنتے ہو میں اے نہیں گیا, اے نہیں آخیا. اج دا کوئی مولوی ہوندا نا فیسانا, انہیں آخیا سی, انہیں آخنا سی اچھا تے میں قرآن ہی نہیں پڑھاتا پیا, تے میں قرآن ہی نہیں سناتا پیا. انہیں ایویں بھی اگوں دھڑکنا سی, انہیں شیخ صاحب کو جانے کہ مولوی صاحب میں ایسا ساڈے پنڈ والوں کو قرآن سناؤ, تسی نہیں سنا دے, میں دن قیامت بھی آخنا کہ میں گیا سا شیخ القرآن دے کول, انہیں قرآن سنان تو انکار کر دیتا سی, تہاڈی مرضی میں آ پیا جاتا. حضرت شیخ اٹھ بیٹھے, بابا جی بات تو سنو, بات سنے, بات سنے, اور کھو جا بات, وہ اگے اگے شیخ صاحب پیچھے پیچھے. کچھ سمجھ آئی ہے؟ ساڈے بزرگاں نو قرآن دا انج شوق سی. ایویں تو نہیں ہے تسی توحیدی بیٹھے جڑے قرآن سن کے خوش ہوتے ہو, گپا سن کے تسی ناراض ہوتے ہو, ورنہ وہ طبقہ موجود ہے قرآن سن کے ناراض ہوتا ہے, انہوں نے سناؤ نا بزرگاں دی کوئی جھوٹی یا کہا تے پھر کچھا مار دیں. اور کھڑو جا بابا جی, کھڑو جا, بات سنو, بات سنو. اور پچھوں نس کے انہوں پھڑیا, آکھنے لگے دس کس دن میں آواں, میں آواں گا. ٹائم طے ہو گیا. انہیں جا کے جس میں نے پنڈ دسیا کہ میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو ٹائم لے کے آ گیا. وہ اتنے تقریر کرنا کے پنڈا نے آخیا مولوی غلام اللہ تے ساڈے پنڈ ابھی مر جا کے انہوں تقریر نہیں کرن دینی اپنے. اتوں زندہ نہیں جان لگا نے اتنے آیا تھے, حالات خراب ہو گئے. وہ واپس آیا پھر اگے جی اگے تو میں ٹائم لے کے آیا سا, ہوں میرے ہاتھوں کو ویکھو, ہوں نہ آیا تھی. وہ بھائی کیوں, حالات خراب ہو گئے نے. وہ آتے نہیں ایسا واپس ہی نہیں جان دینا. انہوں نے کیا میں ان ٹائم دے دیتا ہے, میں فلانے دن آ جانے. انہوں نے کہا جی سننا کسے نہیں. انہوں نے کہا تو سنے گا,
تو سنے گا؟ اگر جی میں سنا گا، بس ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ گئے، جو سو تے کیڑا ہونا سی، وہ بیچارہ آپ ڈردا پھرے، انہیں گھر پہنچ کے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ انہیں گھر چلے گئے۔ وہ بھئی کوئی جلسہ کھانا، میں اپنی جان بچانا پھرنا۔ آکھنے لگے اچھا تو دس سے تو کہ تو سپیکر لبد ہے؟ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ ہوں تو اسی بڑا کچھ کرنی ہے تو مولوی پھر نخرے کر دیں، پھر نخرے کر دیں۔ اس سپیکر بیٹری کی تو لگ دیئے ایجی تو کوئی 4-5 کلومیٹر میل دوتے پینڈے او تو لگ دی، چل میرے نام۔ حضرت شیخ گئے، او تو سپیکر لیا، بیٹری لئی، میک لیا، کچھ سامان انہوں چمایا تے کچھ آپ بچایا۔ لہندہ چھت چڑھ گئے، سپیکر لا لیتا، پھر 400 میرے شیخ نے ہوتے کوئی 3 گھنٹے رب دا قرآن پڑھے، سپیکر لا کے کلا اگے بیٹھا، کلا۔ کہ جیسے نے تقریر ختم کی تھی نا، کہ جے بھی چو پیسے کٹے تھے آکر لگے آ سپیکر دا کرائی تے سویرے دے چھڑی انہوں میں چلیا۔ اسا کیا میرے اکھانوں ویکھو نہ جایا جے تھڑے بیٹھے نے، اونا مال چھڑنے اور کواڑیاں تے چھویاں لے کے تھڑے بیٹھے۔ حضرت شیخ کہنے لگے سویرے میں تفسیر پڑھانی ہے، میں جاؤں گا۔ حضرت جیسے نکلے کلم کلے، اگے ویکھے کوئی 15-16 بندے بیٹھے، کواڑیاں انہوں نے کول، برچھیاں انہوں نے کول۔ جیسے نے ویکھے نا کہ میرے شیخ نے ویکھ دیا دے نال میرے مصطفیٰ کی سنت تے عمل کی پڑھیا؟ یاسین، اور پڑھے کو سبحان اللہ بھی نہیں آتی، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ پڑھتے جا رہے ہیں، جس ویلے پڑھتے ہیں نزدیک آئے، اے انہیں پڑھے ہیں آگئے سین دیتے انا سبحان اللہ کوانا آئے وظیفہ لے یاد کر لو، وظیفہ یاد کر لو۔ اللہ دی قسمیں کلاشن کوفہ، بندوقیں، ریوالور، اسلحے ایتھے کم نہیں دے ہوندے جتے رب دا قرآن کم آندا دے۔ پڑھتے جا رہے ہیں، حضرت شیخ پڑھ رہے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ انہیں بار بار انہیں چکر لانے شروع کی تھے، ویر دے شروع کی تھا، جو ہی قریب آئے نا ایک کو نہ تو زمین تے ڈگ گیا، باقی نس گئے۔ حضرت شیخ فرمان لگے مریا رو بھائی مانے تیرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او بچیاں لے کے ہوتے بیٹھے رہ گئے، او نس گئے، او کواڑیاں لے کے نس گئے۔ حضرت شیخ قرآن دا وظیفہ پڑھ دیا انہاں وچوں نکل گئے، دسنا میں چاننا۔ اللہ فرما دینے وا شفاء لما فی الصدور، اے قرآن سینے دی شفا، روحانی بھی شفا تے جسمانی بھی۔ قرآن دے ٹیڑے تو لگ گا ازی ہر کم نے شاک کم دکھیا ہے۔ مہمان آ جائے نا
تے بھج کے نے بوتل لے گیا اور کیوں بھی یمی ہے کہ نہیں جے پیانی کیوں ایک کم شاڑ تے ہے او تھوڑی ہاتھی دے پیائی تے چل نہ کو گناہ سے لوڑتے نہ کسی اور شہری لوڑ اندے وچ بھی اسی لوکاں وا کیے نا وظیفہ پڑھو وہ اندر کو تفویض دو نہیں سمجھے ہے سانو کھ نہ کرنا ہے اور میرے کو آدھے نا کئی میں آنا توحید تیرے چھوٹی نہیں آئے لکھی ایک قرآن کی گل کرنے لگا تیرے سینے میں تیرے زیادہ قرآن ہے وہ نہیں سمجھ آئی اے کام کرو جڑا کم میں قرآن والے پاسے آؤ قرآن کی تلاوت کرو قرآن تو سمجھو ایک ہزار پڑھو توجہ ہے قرآن جسمانی بھی صفات بولو بولو اچھی آواز نال آمنہ دے نال امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو ایک غزوے دے اتے دیا نہیں بھیجیا واپس آ رہے ہیں مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 226 کتاب تک ہی ہے بولو بولو دوسری جلد صفحہ نمبر 200 آ گئے ایک بستی دے کول آئے او بستی آنے کتاب دی انہوں نے کہنے لگے اسی مہمانا اسی کیا فَاسْتَوْزُوهُمْ ساڑھی مہمان نوازی کرویا او سن کوئی پرلے درجے دے کمینے آکھن لگے آپ نو کھان نو لبدا نہیں تھوڑی مہمان نوازی کیویں کریے اچھا بھی مرضی تھوڑی ایک تھوڑے دے گئے ایک ڈبے دی اتے نہ رات گزارن نہیں ڈیرا لا لیا ہویا کہ ایک عورت آ گئی آکھن لگی میں قبیلہ سلیم دی عورت آ ساڈا جڑا سردار ہے نا انہوں کوئی زہریلی شے لڑ گئی ہے کی بولو زہریلی شے لڑ گئی ہے حال اے دسونا کیا تواڈے وچوں کوئی ایویں دا بندہ ہے جڑا کوئی دم کر سکنا ہوئے کی وہ دم بندے ہو گئے نہیں کہ دم دے بھی منکر ہو دم کرنا تو سننا ہے جی وہ پتہ سا کی کام کیتا ہوں میں کئی بار گل سنائیے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اساں لوکاں نوں کیا غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دینی ساڈے بیلیاں کیا تسی بے فکرے ہوئے اسی اللہ دے نام بھی نہیں دین لگے ہاں وہ بھی چھڈ گئے حل ارفع منکم کیا تھوڑے وچ کوئی چنگا دم کرن والا ہے حضرت ابو سعید خدری فرما دیں ایک آدمی کھڑا ہو گیا آکھن لگا میں دم کر لینا کی کرنا انہیں کیا چنگا دم انہیں کیا جی چنگا ہے حضرت ابو سعید خدری فرما دے نے اساں دے کدی انہوں دم کر دیا ویکھیا نہیں سی اے اندر میں بڑا ماہر حال میرے کو راک کوئی دم کرنے والا میں کروں گا انہیں کہا جی ساڈا سردار انہوں کوئی شے زہریلی لڑ گئی سپ لڑ گیا یا کوئی بھی شے دم انہوں کر دو اور فرمان لگے اساں تانوں آکھیا سی مہمان ساڈی کرو مہمان نوازی تساں کیتا انکار
ہن میں مفت دم نہیں کرنا، 40 بکریاں لینیاں نے۔ کنیاں بولو؟ 40 بکریاں۔ کنیاں بکریاں؟ 40۔ کنے بجیاں ہوئی جی؟ 10 لاکھ دیا دے ہوں گی اور کٹو کا لے لیا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 10 روپیہ تو دم کروا کے جاتے کیوں؟ یہ 10 تو دم کروا دے۔ اس آخیا 40 بکریاں مردہ تو کی نہ کرتا انہیں کہ جدان چلے گئے، دم کیتا کہ دم کرن لگے، انہوں نے فتفسا تھوڑی تھوڑی تھوک انہیں اتے سکتی، لعاب انہیں اتے پھینکیا، وہ سیدھا ہو کے بہ گیا، لیاؤ جی 40 بکریاں میں نو دے داؤ۔ کنیاں؟ 40 بکریاں۔ اور صحابی 40 بکریاں لے کے اجڑ بکریاں دا لے کے آ رہا، صحابہ کرام کو کہنے لگے یار آیوسنو رکا، یار تو کوئی چنگا ماہر ہے دم کرنے دا، کدی تینوں دم کردے ہیں تے ویکھیا نہیں، ایک ہی کیتے ہی۔ وہ آکھن لگا جی میں بڑا ماہر ہاں۔ او کیویں؟ آکھن لگا آمنہ دے نال ساری کائنات دے سردار امام کائنات نے فرمایا سی تے میرا یقین ہے آمنہ دے لال دی زبان وچوں جیڑا جملہ نکل جاوے نا، آسمان بدل سکدا ہے، زمین بدل سکدی، دریا رستہ تبدیل کر سکدے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکدے، پر مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلی ہوئی گل غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا سی اللہ نے سورت فاتحہ دے اندر ہر بیماری دی شفا رکھی ہے، نہیں شفا تے صرف موت ہی نہیں، موت تو علاوہ ہر بیماری دی شفا ہے۔ میں تے اے سوچیا تھی آپ دا فرمان ہے تے اے بھی تے ایک بیماری ہے، میں فاتحہ پڑھ کے دم کیتا رب نے شفا دے دیتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آکھن لگے ان بکریاں تے گلیاں نے یہ پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ نہیں، صحابہ کا کیسا تقویٰ سی۔ اور ایک جائز کی گل بعد میں کہیں گے رسول اللہ کو جا کے پہلا پوچھئے نا آپ کی فرماتے ہیں، جا کے کہ یا رسول اللہ جی انج کر کے ہویا واقعہ، تو انہوں پوچھا ہمیں کی کیتا سی؟ یا رسول اللہ جی میں سورت فاتحہ پڑھی ہے تو رب نے شفا دے دیتی، تسی بھی پڑھ کے دم کریا تے سورت فاتحہ جے اگے لمبی زیادہ نہ ہو گئی تھی۔ ہاں کیوں؟ ساڈا یقین نہیں، ساڈا یقین نہیں، رب نے شفا دے دیتی ہے۔ یا رسول اللہ جی یہ پھر بکریاں ساڈے لیے جائز نے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی شک پیندا نا تو میرا حصہ بھی وچ رکھو، کہ کرو میرا حصہ بھی وچ رکھو۔ پھر وہ تقسیم کی، پھر وہ دوجا صحابہ بھی لیا تے پیارے پیغمبر بھی حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، رب نے قرآن دے وچ بیماریاں دی بھی شفا رکھی ہے تے روحانی شفا بھی۔ دو بچ گئے، یہ تو دوجا نمبر ہی نہیں ساڈا ختم پیا ہوتا۔ میرے نبی آمنہ دے نال نماز پہ پڑھتے ہیں، مغرب دی نماز ہے، کیڑی نماز؟ آپ نے جس ویلے تھلے ہاتھ رکھے نا، بخاری شریف مسلم شریف ہاتھ رکھے نا،
فلادا غد الاقرا، بچھو ڈنگ مار گیا، بچھو نے ڈنچا ماریا، میرے نبی نے نماز ویچی بچھو ماریا۔ یہ زہریلیاں چیزاں کتا ہلکا ہوئے، سپ ہوئے، بچھو ہوئے، یہ کدی بیت اللہ وچ بھی ہوئے نا تے بندہ نماز پڑھتا بھی پیا ہوئے، فوری طور سے انہوں پہلا مارے، آپ نے مار دیتا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الاقرب لا تدعوا نبیا وغیرہ مصلیا ولا غیرہ، اللہ دی لعنت ہوئے پچھو تے اے نہ ویندا ہے نبی ہے، نہ ویندا ہے غیر نبی ہے، نہ یہ نمازی دا خیال کرتا ہے نا کہ جڑا اگے آنے لنگ مار دیندا ہے۔ آپ نے پھر پتہ کی کیتا، جڑیاں قرآن دیا آخری دو سورتاں نا، قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس، یاد کر لو وظیفہ۔ آپ نے یہ دو آخری سورتاں پڑھ کے دم کیتا اور نمک منگوا کے اتنے رکھ کے اتنے پانی پایا، نمک گلا کر کے اتنے لایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دو سورتاں پڑھ کے کی کیتا، رب نے پیڑ درد ختم کر دیتی۔ توجہ ہے، وشفاء لما فی الصدور، قرآن روحانی بیماریاں بھی شفا تے۔ میرے نبی نے فرمایا، امام کائنات نے فرمایا، جس بندے نو جسم میں درد ہوئے اور 3 باری بسم اللہ پڑھ کے تے پھر 3 باری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھوک مار کے ہاتھ اتے اس درد والی جگہ اتے پھر رب شفا دے دے گا۔ سبحان اللہ، پہلے یقین تو بڑا ہے۔ وہ سمجھ آئیے، ایک تو اور دسا بولتے نہیں رہی اور چپ کر گئے ہو کہ ساری دکانداری ماری جائے گی، دسا آندے جی چین پہ گئے نہیں، وہ نہیں نکلتے گھروں پہ نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لو جاؤ حکیم مردہ مر جاندہ نسخہ نہیں کسی کو دستا، اور کیوں بھی یہ نہیں ہے کہ نہیں، اب میں ان بندہ بھی آئے، اب میں ان بند رہا ہوں۔ سورت احقاف ہے نا، سورت احقاف 26واں پارہ، سورت احقاف، احقاف دیا جیڑیاں آخری 7 دن، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ 7 ایتاں روزانہ اپنے گھر وچ 7 باری پڑھو، 7 دن پورے نہیں ہو گے، رب نہ جنات شیطانہ نو گھر وچوں مدعو ڈالے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو دوجا اجے تو مزید بڑے میں واقعات کو سنا سکنا، قرآن نے 6 نمبر بیان کیتے ہیں، وہ 6 نمبر ہم سن لو، میں ہوں صرف تھوڑے سامنے انہاں دی انجی بیان کر کے تے ختم کرنے لگا، تفصیلہ پھر کدی کریں گے۔ فرمایا قرآن شفا، فرمایا قرآن نصیحت، فرمایا قرآن جڑا رحمت و ہدن، قرآن ہدایت 3 نمبر، 4 نمبر فرمایا ورحمت للمؤمنین، قرآن رحمت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا قرآن اللہ دا فضل، قرآن اللہ دی رحمت، اللہ فرماتے ہیں شفا ملے گی، قرآن وچوں نصیحت ملے گی، قرآن وچوں ہدایت ملے گی، قرآن وچوں رحمت ملے گی، قرآن وچوں فضل ملے گا، قرآن یہ گل کر کے نا، یہ 6 نمبر اللہ نے بیان کر کے اگو فرمایا فابے ذالکا، ایک بار سبحان اللہ اچھی آواز میں کہو، فابے ذالکا اور فل یفرحو، وہ اے میری تانوں کتاب دیتی ہے، ہنتے خوش ہو جاؤ، بھئی ہنتے خوش ہو جاؤ، اگلے لفظ ہوا خیران، ایک بار سبحان اللہ کہو، ترجمہ کر کے بات ختم کرا، ہوا خیران،
مما یجمعون، اور جڑے تسی جمع کرتے ہو نا پیسے، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، کاراں، دکاناں، یہ وہ مربے جائیداداں، اللہ فرماتے تو جو کچھ بھی جمع کرتے ہو نا انہاں سارے نالوں قرآن بد دی، قرآن انہاں سارے نالوں، اللہ سب نو قرآن والا بنا دے۔ آخر دعوانا